السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ. اسلام کا نظام تجارت کانفرنس کی اس پہلی نشست کے صدر فضیلت الشیخ استاذ محترم خالد جمیل مکی حفظہ اللہ، معزز علماء کرام، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، محترم سامعین، حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور جدید وسائل کے ذریعے استفادہ کرنے والے محترم ناظرین اور سامعین، اس کانفرنس میں میرا موضوع خطاب ہے تجارت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو دنیا کے اندر مال کمانے کے مختلف ذرائع بتائیں کہ آپ مختلف اسباب اختیار کر کے اور مختلف ذرائع سے مال کما سکتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے یہ دنیا دی ہے، دنیا کی زندگی دی ہے، تو اللہ نے مال کمانے سے منع نہیں کیا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اور جامع دعاؤں میں سے دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے ہمارے رب، دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو ہماری شریعت نے، اللہ رب العالمین نے مال کمانے کے مختلف ذرائع بتائے، جیسے زراعت ہے، کھیتی باڑی کرنا، مزدوری کرنا، جاب کرنا، جانوروں کو پالنا، اس کے ذریعے مال کمانا، اور اسی میں تجارت ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا. چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے سود کو حرام کیا. سورۃ الجمعہ کی مشہور آیت ہے، اللہ فرماتے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو، اور دنیا گزارنے کے لیے مال کماؤ. ایسے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی ایک آیت میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، اپنا مال اور آپس میں دوسرے کا مال باطل اور حرام طریقے سے مت کھاؤ، مت کماؤ. ہاں، تجارت جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں مال کمانا چاہیے اور مال حاصل کرنا چاہیے. تو ہماری شریعت نے ہمیں تجارت کی اجازت دی ہے، لیکن یہ تجارت اسلامی قوانین کی، اسلامی اصول کی روشنی میں ہونا چاہیے. اور اگر اسلامی قوانین اصول سے ہٹ کر کے اگر کوئی انسان تجارت کرتا ہے تو ایسی تجارت شریعت کی نظر میں معتبر نہیں ہے. الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اللہ نے اسی لیے آگے کہا تجارت کرو، اور اس کے لیے اگر حرام طریقہ اختیار کرتے ہو تو گویا کہ یہ درست نہیں ہے، تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، ہلاک کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو. تجارت کی اہمیت کیا ہے؟ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں. قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب خصوصی توجہ دلائی ہے. قرآن حدیث کے اندر، دلائل کے اندر تجارت کے بارے میں خصوصی تعلیمات ہیں، توجہ ہے کہ مسلمانوں کو تجارت کرنا چاہیے، یہ پیشہ اختیار کرنا چاہیے.
ایسے ہی آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، باقاعدہ کتاب البیوع کے نام سے چیپٹر ہے اور اس کے اندر احادیث ہیں مختلف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی باریکیوں سے ایک ایک مسئلے کے تعلق سے ہم اور آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ فلاں ٹائپ کی فلاں قسم کی آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا ہے۔ اس کانفرنس میں انشاءاللہ آپ اس کے مختلف مسائل کو سنیں گے اور جانیں گے، اس کے اصول سے آپ کو آگاہی حاصل ہوگی اور آپ کو خبر دی جائے گی۔ تو تجارت کے مسائل کی باریکیوں سے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو آگاہ کیا ہے۔ یہ بات تجارت کی اہمیت کے حوالے سے ہوئی۔ اب ایک بندہ اگر تجارت کرتا ہے تو تجارت کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں آپ دیکھیں اللہ نے سورۃ المزمل میں تجارت کو جہاد کے ساتھ جوڑا ہے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ وہ بندے جو تجارت کر کے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کی بھی تعریف کی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں ہوتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کی بھی تعریف کی ہے اور دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیا ہے، آپ نے تجارت کے پیشے کو اختیار کیا ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال آپ تجارت کی غرض سے لے کر کے گئے، اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا منافع حاصل ہوا کہ اس سے پہلے وہ منافع ان کی تجارت میں نظر نہیں آیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشہ اختیار کیا، اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا ہے، جو ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے۔ لیکن اس حصے کو سننے سے پہلے آپ یہ بات سنیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ لوگ جو تجارت کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں، اگر وہ سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور کوئی غبن نہیں کرتے، 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کر کے نہیں بیچتے ہیں، بالکل سچائی امانت داری راست بازی کے ساتھ اگر وہ تجارت کرتے، کتنے خوش نصیب ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ایسا تاجر جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، ایسا تاجر جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں، غش نہیں، تدلیس نہیں اور دھوکہ دڑی والا معاملہ نہیں ہے۔ فرماتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، تجارت کرنے والے اپنی قسمت پر رشک کریں اگر امانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، مع النبیین، ایسا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین، ایسا تاجر سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء، اور ایسا تاجر شہید لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ تاجر کی فضیلت ہے، یہ تجارت کرنے والے کی فضیلت ہے۔ میرے بھائیو، تجارت کے حوالے سے بنیادی باتیں آپ نے سنی۔ اب آئیے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسی تجارت کی اور صحابہ کرام کے درمیان کتنے بڑے بڑے تاجر اور کس پائے کے تاجر موجود تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، مدینے میں آنے سے پہلے مکے میں بھی صحابہ تجارت کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینے کی پوری مارکیٹ پر یہودیوں کا قبضہ تھا، پوری مارکیٹ پر ہولڈ تھا یہودیوں کا، پوری مارکیٹ پر چھائے ہوئے تھے۔ مال کمانے کے جتنے ذرائع تھے، سارے ذرائع پر تقریباً یہودیوں کا قبضہ اور ہولڈ تھا۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے کے اندر تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول وضع کیے، قوانین وضع کیے، صحابہ کرام کو تعلیم دی، صحابہ کرام کو قوانین بتائے، اصول بتائے۔ صحابہ نے تجارت کرنا شروع کیا اور صرف 5 سال کا عرصہ گزرا، صرف 5 سال کا۔ وہ یہودیوں کے قبیلے جو مدینے کی پوری مارکیٹ پر قبضہ جمع کر کے بیٹھے تھے، اور آپ اپنی زبان میں کہہ لے کنڈلی مار کے بیٹھے تھے، صرف 5 سال کے عرصے میں مدینے کو یہودیوں سے خالی کروایا گیا اور مدینے کی پوری مارکیٹ پر مسلمانوں کا اور صحابہ کرام کا قبضہ ہو گیا۔ کیسے کیا انہوں نے، کس طریقے سے کیا؟ امانت داری کے ساتھ تجارت کر کے،
سچائی کے ساتھ تجارت کر کے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور اگر کسی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت لیڈر قائد مدینے کی مارکیٹ میں چل رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، ایک بندے کے تعلق سے کچھ بات آپ کو نظر آئی، آپ نے اس کے سامان میں ہاتھ ڈالا، آپ کو کچھ تری محسوس ہوئی، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو رات آسمان سے بارش کے پانی نے اس کو بھگو دیا، میں نے سوکھا اور تر مال اکٹھا کر دیا۔ پیارے نبی نے فرمایا تم نے ان دونوں کو الگ کر کے کیوں نہیں رکھا؟ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے تجارت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی قدم قدم پر رہنمائی کی، اور اسی رہنمائی کے نتیجے میں صرف 5 سال میں مدینے کی مارکیٹ اور بازار پر صحابہ کرام کا قبضہ ہو گیا۔ اب دیکھیں، صحابہ کرام مدینے کے اندر آئے، سب سے بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، بہت مالدار تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار، صرف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابہ میں سے ایک ہیں، اور مدینے میں آ کر کے نہیں، مکے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مالدار، مکے سے مالدار ہیں۔ کپڑوں کا کاروبار تھا، اور مدینے میں سخ نام کا غالباً ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں ان کا باقاعدہ ایک گودام اور کارخانہ تھا جس میں وہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے اور کام ہوا کرتا تھا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ بھی کاروبار اور تجارت کیا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینے کے مالدار صحابہ میں سے اور بڑے تاجروں میں سے ایک ہے کہ باہر سے ان کا مال ہزاروں کی تعداد میں اونٹوں پر لد لد کر کے آیا کرتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر صحابی ہیں، مدینے کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا۔ سعد بن ربیع کون ہیں؟ انصاری صحابہ میں مدینے کے مسلمانوں میں سب سے مالدار صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عبد الرحمن بن عوف کون ہیں؟ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، نہ مال ہے، نہ پیسہ ہے، نہ درہم و دینار ہے، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، نبی نے بھائی چارے کا رشتہ قائم کروا دیا۔ سعد بن ربیع نے کہا عبد الرحمن، یہ میرا گھر ہے، یہ میری کھیتیاں ہیں، یہ میری 2 بیویاں ہیں، آدھا آدھا سب تمہارا ہے، جو بیوی پسند آئے طلاق دے دو، عدت گزارنے کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں میرے بھائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں، بازار کا راستہ دکھا دو، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار کا راستہ دکھایا۔ سبحان اللہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تجارت شروع کی، اور ایسی برکت، گھی اور پنیر کا کاروبار جو شروع کیا، ایسی برکت اللہ نے دی کہ سبحان اللہ، اگر پتھر بھی اٹھائیں تو اس کے نیچے سے سونا نظر آ جائے۔ اور آپ جانتے ہیں صحابہ کی فہرست میں، صحابہ کی تعداد میں سب سے مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، سب سے مالدار صحابی۔ دنیا جانتی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مالدار صحابی، ٹھیک ہے مالدار تھے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تجارت کی برکت سے اتنا مال اللہ نے دیا کہ صحابہ میں سب سے بڑے اور سب سے زیادہ مال والے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بن گئے۔ طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کپڑوں کے تاجر تھے، اور جب جنگ بدر ہوئی، آپ کو پتا ہے جنگ بدر کن حالات میں ہوئی، اچانک جنگ کا موقع پیش آ گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ساتھ لڑنا پڑا تھا، اور کمزور 313 صحابہ تھے۔ آپ جانتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جرنیل صحابی ہیں اور شجاعت والے صحابی ہیں، لیکن اس موقع سے
کپڑوں کی تجارت کے حوالے سے وہ شام گئے ہوئے تھے، مدینے کے اندر وہ موجود نہیں تھے، اسی لیے جنگ بدر میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ شرکت نہ کر سکے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات میں نے کی، آپ جانتے ہیں تجارت ان کو اتنی زیادہ محبوب تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک طرف نبی کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن دوسری طرف تجارت کرنا ہے تو اپنی تجارت کا مال لے جا کر کے تجارت کرتے تھے اور نبی سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جایا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہتے تھے میرا یہ ساتھی، میرا یہ رفیق مجھ سے جدا ہو، دور جائے، لیکن تجارت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں کرتے تھے اور وہ تجارت کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، مدینے کے اندر صحابہ کپڑوں کے علاوہ خوشبو کا کاروبار کرتے تھے، خوشبو کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یمن جاتے تھے اور یمن سے عطر اور خوشبو لایا کرتے تھے، اور خاص طور سے حج کے موسم میں اسے بیچا کرتے تھے، کیونکہ حج کے موسم میں باہر سے لوگ آتے تھے، پوری بھیڑ ہوتی تھی، مکے کے اندر جا کر کے اس کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اور ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا تیل اور چمڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، تیل اور چمڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قافلہ تجارت کا اتنی بڑی تعداد میں آیا کرتا تھا کہ جب مدینے میں ان کا قافلہ تجارت کا پہنچتا تھا تو مدینے والے شور مچایا کرتے تھے، اور لوگوں کے شور سے مدینہ گونج جایا کرتا تھا۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آج ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کا قافلہ مدینے کے اندر آیا ہوا ہے۔ یہ آپ کو میں نے نمونے کے طور پر چند مثالیں ذکر کی ہیں، ان مثالوں کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، عشرہ مبشرہ ہمارے ہاں کیا لوگ سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں بھائی نہیں، مالدار نہیں، بھائی انسان اگر کوئی عبادت کرنے والا اسے مالدار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں نیک وہ ہے جو پھٹا پرانا پہن کر رہے، کٹیا میں رہے، جھوپڑی میں رہے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے۔ نہیں میرے بھائیوں، عشرہ مبشرہ ٹاپ 10 وہ خوش نصیب صحابہ جنہیں جنت کی خوشخبری ملی، ان میں سے اکثر صحابہ مالدار تھے، اکثر، بلکہ میں اگر کہوں کہ سب کے سب مالدار تھے، ایک آدھ کو چھوڑ کر کے سارے صحابہ مالدار تھے۔ اور ان مالداروں میں اکثر وہ تھے جو تجارت کرنے والے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں کچھ نہیں تھا، بعد میں تجارت کرنا شروع کیا۔ لوگ ان کے پاس لا کر کے پیسے رکھتے تھے، اسے قرض کے طور پر لیتے تھے اور اس مال کو وہ تجارت میں لگا دیتے، زمینیں خریدتے تھے۔ اتنی زیادہ زمینیں، اتنا مال ان کے پاس ہو گیا کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا یا ان کی وفات ہو گئی تو ان کی جائیداد گننے والے لوگ جب گننے لگے، شمار کرنے لگے، سونے اور چاندی کے سکوں کو گننے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اتنے زیادہ مالدار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ کانفرنس جو کی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے جو آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ کوشش کریں کہ آپ حلال کمائیں، حلال مال حاصل کریں، اور حلال مال کمانے کا ایک ذریعہ جو ہماری شریعت نے ہمیں دیا ہے، بتایا ہے، وہ تجارت کرنا ہے۔ اگر آپ تجارت کر سکتے ہیں ضرور اس میدان میں آئیں، اللہ رب العالمین آپ کو برکتوں سے نوازے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اسلامی اصول کو، تجارت کے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، جو نظام شریعت نے دیا ہے، اس کے مطابق آپ تجارت کریں، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا۔ اور جب اسلامی قوانین کی روشنی میں تجارت ہوتی ہے، اللہ برکتیں دیتا ہے، اللہ کاروبار بڑھاتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے، اور مال اتنا بڑھتا ہے کہ پھر آپ اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنے مال سے نوازا ہے۔ میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں آپ کے سامنے بس یہی چند باتیں ابتدائی طور پر تمہید کے طور پر ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ ہم اور آپ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، ان کے منہج کو فالو کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ اور شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے تجارت کے جو اصول، قوانین، جو تعلیمات بتائی ہیں، ہم سب کو ان قوانین اور تعلیمات کو اپنانے اور اسی کے مطابق تجارت کرنے اور مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔